غزوہ تبوک، یہ اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو فرمایا کہ غزوے کے لیے جانا ہے، جہاد کے لیے جانا ہے۔ سارے صحابہ تیار ہو گئے۔ بہت بڑا لشکر تھا، حضرت کعب فرماتے ہیں کہ اتنا بڑا لشکر تھا کہ اگر کوئی اس میں سے غیر حاضری کرنا چاہتا تو وہ بلا تکلف کر سکتا تھا، یعنی کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ بندہ نہیں آیا ہے۔ حضرت کعب فرماتے کہ جب اعلان ہوا، نفیر عام کا اعلان ہوا، تو میں نے سوچا کہ سارے لوگ جب جائیں گے اس وقت میں بھی چلا جاؤں گا، اس لیے کہ میرے پاس سواری کا بہترین انتظام تھا۔ اس وقت میرے پاس بہترین سواری موجود تھی اور میرے پاس مال و دولت تھا، سب بہترین چل رہا تھا، اور اس وقت میں اس حالت میں تھا کہ اس سے پہلے کبھی اس حالت میں ایسی حالت میں نہیں تھا، یعنی اچھی حالت میں تھا۔ تو میں نے سوچا کہ جب سب لوگ نکلیں گے میں بھی نکل جاؤں گا۔ اب جس وقت نکلنے کا اعلان ہوا، سارے لوگ غزوے کے لیے، جہاد کے لیے نکلے۔ میں نے سوچا کہ میرے پاس سواریاں تو ہے ہی، بہترین سواری ہے، کل نکل جاؤں گا، ہو سکتا کل نکل جاؤں گا، ان کے ساتھ مل جاؤں گا، بہترین میرے پاس گھوڑا ہے۔ کل آیا، کعب فرماتے ہیں پھر دوسرا، پھر سوچا کہ پرسوں نکل جاؤں گا، کل نکل جاؤں گا، کل نکل جاؤں گا۔ دیکھیں یہ جو شیطان ہے نا، یہ انسان کو جب بہکاتا ہے بہت خطرناک چیز ہے۔ آپ کے دل میں اگر نیکی کا خیال آئے، جس وقت خیال آیا فوراً اس پر کر گزرو۔ اگر ذرا بھی آپ نے دیر کی تو پھر گیا، وہ شیطان آپ کو بہکا دے گا۔ آپ کو اگر صدقے کا خیال آیا کہ بھائی فلاں بندے پر خرچ کرنا ہے، اس کو کچھ دے دوں، آپ فوراً نکال دیں۔ اگر آپ نے اس کو ٹال دیا، اور یہ شیطان ٹلاتا ہے، تو اگر آپ نے ٹال دیا تو پھر آپ گئے، پھر آپ نہیں، مطلب آپ کو پھر وہ نکالنے ہی نہیں دے گا، اس نیکی پر عمل کرنے ہی نہیں دے گا۔ کعب فرماتے کہ ہر روز میں یہ سوچ رہا تھا کہ چلو آج نہیں، کل نہیں، پرسوں، یہ سوچتے سوچتے کعب فرماتے ایک وقت ایسا آیا کہ میرے کانوں میں یہ آواز پڑی، نبی علیہ السلام اس غزوے سے واپس آ رہے ہیں۔ اب میں فکر میں آ گیا کہ کیا ہوگا اب، کہ میں کیسے نبی علیہ السلام کے سامنے حاضر ہوں گا اور کیا جواب دوں گا۔ اب میں سوچنے لگا کہ کیا جواب دوں۔ بالآخر نبی علیہ السلام مدینہ منورہ کے قریب تشریف لے آئے اور مدینہ منورہ میں حاضر ہوئے۔ میں نے یہ ٹھان لی کہ کچھ بھی ہو جائے جھوٹ نہیں بولوں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا۔ نبی علیہ السلام سے کہہ دوں گا یا رسول اللہ میں سب کچھ میرے پاس موجود تھا، کوئی عذر نہیں تھا غزوے میں نہ آنے کے لیے، کوئی عذر نہیں تھا۔ بہرحال جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے، آپ مسجد نبوی میں حاضر ہوئے۔ دیکھیں نبی علیہ السلام کی عادتیں شریفہ تھیں کہ جب کبھی کسی سفر پر جاتے تو اپنا سفر مسجد سے شروع فرماتے، اور اپنا سفر جب ختم فرماتے مسجد میں ختم فرماتے۔ بہترین سنت نبی علیہ السلام کی، ہم اس کو اپنائیں۔ ہم اگر کسی ملک کا سفر کر رہے ہیں یا ایک علاقے سے دوسرے علاقے جا رہے ہیں، مسجد سے اپنا سفر شروع کریں اور مسجد پر اپنا سفر ختم کریں، کہ میرا سفر اللہ کے سامنے جھکنے سے شروع ہو اور میرا سفر اللہ کے سامنے جھکنے سے ختم ہو۔ بہرحال اللہ کے دربار سے سفر شروع کرنا اور اللہ کے دربار پر سفر ختم کرنا، یہ نبی علیہ السلام کی سنت۔ حضرت کعب فرماتے ہیں نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوئے، وہ سارے لوگ جو منافقین قسم کے تھے، اس لیے کہ غزوے میں تو سارے لوگ چلے گئے تھے۔ کعب فرماتے کہ جس وقت غزوے میں سارے لوگ تھے، میں جب باہر نکلتا میں دیکھتا یا تو معذور لوگ جن کو اللہ نے معذور قرار دیا تھا وہ دکھتے، یا پھر ایسے لوگ جو منافقین قسم کے لوگ تھے وہ نظر آتے، باقی مجھے کوئی پکا مسلمان تو نظر نہیں آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے مسجد نبوی میں، سارے لوگ آئے اور کسی نے یہ بہانہ، کسی نے وہ، یا رسول اللہ یہ تھا وہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ظاہری حالت کو قبول کر لیا، باطن کو اللہ پر چھوڑ دیا، اور ان سارے لوگوں کے لیے اللہ سے معافی مانگ لی کہ اللہ انہیں معاف فرما دے۔ بہرحال جب حضرت کعب حاضر ہوئے، وہ فرماتے ہیں کہ جب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوا، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ میں نے دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ کر مسکرائے، اللہ کے نبی، اور اس طور پر مسکرائے جیسے ایک ناراض بندہ کسی کو دیکھ کر، آپ کی مسکراہٹ میں ناراضگی تھی۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا کعب آپ کے پاس سواریاں نہیں تھی؟ کیا کعب آپ کے پاس انتظام نہیں تھا؟ حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے بڑے ٹوک انداز میں نبی علیہ السلام سے فرمایا، یعنی دیکھیں صحابہ کی ایمانداری دیکھیں، سچائی دیکھیں ان کی، فرمایا رسول اللہ
آج آپ کے علاوہ میرے سامنے کوئی دنیا دار آدمی ہوتا، آپ نہ ہوتے کوئی اور ہوتا، اللہ نے مجھے بات کرنے کا، بولنے کا ایسا فن عطا فرمایا ہے کہ میں اسے منوا دیتا، جھوٹ بول کر کسی بھی طرح میں اسے منوا دیتا۔ لیکن یا رسول اللہ مجھے یقین ہے اگر میں نے آج آپ کے سامنے جھوٹ بول بھی دیا تو کل اللہ تبارک و تعالی وحی نازل کر کے آپ کو ناراض کر دیں گے۔ جھوٹ بول کر اگر میں نے راضی کر بھی لیا آپ کو تو کل اللہ آپ کو ناراض کر دیں گے مجھ سے۔ رسول اللہ میں بہترین حالت میں تھا، کوئی عذر میرے پاس نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے جب یہ بات سنی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا اور آپ نے فرمایا قم۔ ظاہر سی بات ہے یہ قم جو ہے نا کتنا بڑا لفظ ہے صحابہ کے لیے۔ قم کے مطلب نکل جاؤ، کعب کھڑے ہو جاؤ۔ مجھے اللہ کے نبی سے محبت ہے، آپ کو اللہ کے نبی سے محبت ہے، لیکن قسم خدا پاک کی ایسی محبت ہمیں ابھی تک حاصل نہیں ہوئی جو صحابہ کو حاصل تھی کہ وہ جان دینے کے لیے بھی تیار تھے نبی علیہ السلام کے نام پر۔ جس بندے کے دل میں اتنی محبت ہو کہ جو جان دینے کے لیے بھی نبی علیہ السلام پر تیار ہو اور اسے نبی علیہ السلام یہ کہہ دے قم، نکل جاؤ کعب کھڑے ہو جاؤ، کیا پہاڑ ٹوٹا ہوگا ان پر۔ لیکن انہوں نے سوچ لیا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا جتنی بھی آزمائش آ جائیں، کعب چلے جاؤ یہاں سے جب تک اللہ تبارک و تعالی، یہاں تک کہ اللہ تمہارے بارے میں کوئی فیصلہ نازل نہ کر دے۔ کعب اٹھ گئے وہاں سے، ابھی مسجد سے باہر نکلے تھے، وہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ مجھے ملے اور مجھے کہنے لگے، یہ ہر زمانے میں اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کہنے لگے کیا کعب، ارے بول دیتا، کچھ بھی بہانہ بنا لیتا، جھوٹ بول دیتا، کیا ضرورت تھی سچ بولنے کی؟ جہاں تک تیرے جھوٹ کا تعلق ہے تو جھوٹ بول کر اللہ کے نبی کو راضی کر لیتا۔ جہاں تک گناہ کی بات ہے نا، اللہ کے نبی نے یہ سارے جتنے آئے تھے بہانہ بنانے والے، ان کے لیے دعا مغفرت کر دی تھی نا، ان کی دعا ان کا گناہ اللہ کے نبی کی دعا سے معاف ہو گیا، تو تمہارا جھوٹ بھی معاف ہو جاتا، تم بھی جھوٹ بول دیتے۔ کعب کہتے ہیں انہوں نے مجھے اتنا سمجھایا کہ میرا دل کیا کہ میں واپس جاؤں اور اللہ کے نبی سے جھوٹ بول دوں، لیکن میں نے سوچا کہ نہیں، میں جھوٹ نہیں بولوں گا کچھ بھی ہو جائے۔ بات یہیں پر ختم نہیں ہوئی، آزمائش یہیں پر ختم نہیں ہوئی۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مسلمانوں کو یہ بتا دیا کہ ان کا بائیکاٹ کیا جائے گا، کہ یہ لوگ جو غزوے میں شریک نہیں ہو سکے ان سے بات چیت نہیں کی جائے گی۔ 3 لوگ تھے جو مخلص مسلمان، پکے مسلمان، جو غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہو سکے تھے، ایک کعب بن مالک، ایک ہلال بن امیہ اور ایک مرارہ بن ربیعہ۔ یہ 3 لوگ تھے، یہ غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہو سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ان سے بات چیت نہیں کرے گا۔ وہ 2 ساتھی، کعب فرماتے میرے جو 2 ساتھی ہیں وہ تو بیچارے بوڑھے قسم کے تھے، تو وہ تو اپنے گھروں میں روتے رہے، وہ باہر نہیں نکلتے تھے، لیکن میں چونکہ جوان تھا، جوانی کا جوش تھا، میں باہر نکلتا تھا، بازاروں میں گھومتا تھا اور مسجد نبوی میں حاضر ہوتا، لیکن کوئی مجھ سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اللہ کے نبی نے منع فرما دیا تھا، پھر کون بات کرے گا؟ کوئی بات نہیں کرتا۔ کعب فرماتے کہ میں مسجد نبوی میں میں آتا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نماز پڑھتا، میں دیکھتا کہ اللہ کے نبی مجھے دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے ہیں۔ میں اپنی کنکھیوں سے نماز کی حالت میں اللہ کے نبی کو دیکھتا۔ جب میں نماز میں متوجہ ہوتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں سے کنکھیوں سے اللہ کے نبی اس طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھتے۔ پھر جب میں آپ کو دیکھنے لگتا آپ نماز میں متوجہ ہو جاتے ہیں۔ یعنی یہ ناراضگی کی علامت تھی۔ کیا گزرے ہوں گے وہ دن، کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ کعب فرماتے ہیں مدینہ منورہ کی گلیاں مجھ پر ایسی تنگ ہو چکی تھی، زمین اپنی وسعت کے باوجود تنگ ہو چکی تھی۔ ظاہر سی بات ہے سارے مسلمانوں نے بائیکاٹ کر دیا تھا، کوئی بولنے کو تیار نہیں، کوئی معاملات کرنے کو تیار نہیں۔ اسی حالت میں ایک دن کعب اپنے چچا کے بیٹے حضرت ابو قتادہ، وہ بھی بڑے صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں کہ میرا چچا زاد بھائی، میرا دوست، میں اس کے باغ کی دیوار پر چڑھ گیا، میں نے دیکھا وہ باغ کے اندر ہے، میں نے اس سے کہا ابو قتادہ قسم خدا پاک کی تو بتا کیا مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں ہے؟ حضرت قتادہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ دوسری بار، تیسری بات حضرت قتادہ نے کوئی جواب نہیں دیا، صرف ایک بات کہی اللہ و رسولہ اعلم، کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے کہ تجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے یا نہیں۔ حضرت قتادہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔
دیکھیں کیا ایمانداری ہے صحابہ کی. وہ اتر آئے وہاں سے اور اسی پریشانی میں کہ ساری زمین اپنی وسعت کے باوجود تنگ ہو چکی تھی کہ ایک بڑی آزمائش حضرت کعب پر آئی. کتنی بڑی آزمائش. وہ فرماتے ہیں کہ میں بازار میں چل رہا تھا کہ مجھے ایک تاجر نے، ملک شام کا ایک تاجر، اس نے مجھے ایک لفافہ ہاتھ میں تھما دیا. وہ لفافہ کیا تھا؟ جب میں نے اسے کھولا اور اسے پڑھا، اس میں خط تھا، میرے پیروں تلے زمین کھسک گئی. یہ کیا؟ ابھی آزمائشیں کم چل رہی تھی کہ اتنی بڑی آزمائش. وہ کیا تھا؟ ملک غسان کا خط تھا، بادشاہ کا خط تھا، اور اس نے لکھا تھا اس میں کہ کعب تم بڑے قیمتی آدمی ہو، تم بڑے قیمتی آدمی ہو، اور ہمیں یہ خبر پہنچی ہے کہ تمہارے پیغمبر نے تمہاری قدر نہیں کی، تمہارا بائیکاٹ کیا ہے، تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہاری قدر کریں گے. دیکھیں ایسے حالات میں جس وقت بائیکاٹ کیا جائے، اور یہ بھی پتہ نہیں تھا حضرت کعب کو کہ یہ بائیکاٹ کب ختم ہوگا، یہ سارے معاملات کب ختم ہوں گے. میں اور آپ اس حال میں ہوتے کیا کرتے؟ کیسی کٹھن آزمائش. حضرت کعب فرماتے ہیں کہ اسی وقت وہاں پر ایک تنور جس میں روٹی سیکی جاتی وہ جل رہا تھا. اسی وقت انہوں نے اس خط کو پھاڑا، اس تنور میں پھینک دیا، جلا دیا. اسی حال میں 40 دن گزر چکے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آیا کہ ان تینوں کے بارے میں کہ ان تینوں سے کہہ دو، ان تینوں کی بیویوں سے کہہ دو کہ اپنے شوہروں سے الگ رہیں. شوہروں کے پاس ان کو جانے کی اجازت نہیں ہے، شوہروں پاس رہنے کی اجازت نہیں ہے. اب دیکھیں ایک بیوی سہارا تھی جو ساتھ رہا کرتی تھی، اللہ کے نبی نے ان کو بھی منع کر دیا کہ نہیں، تم ان کے ساتھ نہیں رہ سکتی. بہرحال واقعے میں پھر دو جو بوڑھے صحابی تھے، اس میں سے خاص طور پر ہلال، ان کی اہلیہ نے تو جا کر اجازت لے لی کہ میرے شوہر جو ہیں بالکل کمزور ہیں، وہ ضعیف ہے، ان کی خدمت کے لیے کوئی تیار نہیں. کعب بن مالک چونکہ جوان تھے، ان کے گھر والوں نے بھی، ان کے خاندان والوں نے بھی کہا کہ تم بھی جا کر اپنی اہلیہ کو بھیج کر اجازت لے لو، اجازت مل جائے گی. انہوں نے منع کر دیا. بہرحال اسی حال میں 10 دن اور گزر گئے، مکمل 50 دن اس حالت میں گزرے کہ زمین اپنی وسعت کے باوجود تنگ ہو چکی تھی، کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. کہ حضرت کعب فرماتے ہیں فجر کی نماز پڑھ کر میں اللہ کے ذکر میں مشغول تھا، اپنی چھت پر، اپنے گھر کی چھت پر اللہ کے ذکر میں مشغول تھا کہ کسی شخص نے پہاڑ سے آواز دی، یا کعب بن مالک ابشر، اے کعب بن مالک خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، خوشخبری. تو وہ سمجھ گئے کہ اللہ کی طرف سے آ گیا، اللہ کی طرف سے توبہ کا اعلان آ گیا. فوراً سجدے میں گر گئے اور جس بندے نے خوشخبری سنائی تھی اسے اپنے کپڑے دے دیے. دیکھیں یہ صحابہ کی ایک سنت ہے، اگر آپ کو کوئی خوشخبری سناتا ہے اور تو اگر آپ کے پاس جو کچھ ہے، جتنا آپ دے سکتے اس خوشخبری سنانے والے کو دے دیں، کوئی نہ کوئی گفٹ اسے دے دیں. یہ صحابہ کی سنت ہے. انہوں نے اپنے کپڑے اسے دے دیے اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے. نبی علیہ السلام کے پاس جس وقت پہنچے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک راستے میں جو بھی ملتا کعب کو مبارکبادی دیتا جاتا، کعب مبارک ہو، اللہ کے نبی نے آپ کی توبہ کا اعلان کیا ہے. اللہ کے نبی کا چہرہ مبارک جب آپ خوش ہوتے، چمکتے تو چمکتا دمک جاتا. اللہ کے نبی مسکرا رہے تھے. کعب نے دیکھا اللہ کے نبی کی مسکراہٹ، کتنا خوش ہوا ہوں گے. لیکن کعب نے پہلا سوال اللہ کے نبی سے کیا، یا رسول اللہ کیا یہ خوشخبری، یہ توبہ آپ کی طرف سے ہے اعلان یا اللہ کی طرف سے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اللہ کی طرف سے ہے یہ اعلان، اللہ نے تمہاری توبہ کا اعلان فرمایا ہے. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کعب خوشخبری قبول کرو، جب سے تم پیدا ہوئے ہو ابھی تک سب سے بہترین یہ تمہارے لیے خوشخبری ہے. ظاہر سی بات ہے کتنی بڑی خوشخبری ہوگی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری کو قرآن پاک میں نازل فرمایا، ان کی توبہ کو قرآن پاک میں نازل فرمایا کہ اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی. کتنا خوش ہوئے ہوں گے حضرت کعب. اتنی خوشی ہوئی حضرت کعب کو، اتنی خوشی ہوئی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ نے میرے ساتھ احسان کا معاملہ فرمایا، میں بھی چاہتا ہوں کہ اپنے رب کو سارا سب مال صدقہ کر دوں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، سارا نہیں، کچھ حصہ اپنے پاس رکھ لو. چنانچہ فرمایا خیبر کا حصہ میں اپنے پاس رکھتا ہوں، باقی مال صدقہ کرتا ہوں. دیکھیں بڑا عجیب، سچ میں اللہ نے کیسی نجات رکھی ہے.
حضرت کعب کو جو سچ بولنے پر جو پروٹوکول دیا گیا، دیکھیں قیامت تک جو قرآن پڑھا جائے گا، قیامت تک جتنے حافظ ہوں گے، ہر ایک کے سینے میں جو قرآن محفوظ ہوگا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا تذکرہ فرمایا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ذَاقَتْ، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ رہو، سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ سچ ہمیشہ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہمیشہ ہلاک کر دیتا ہے۔ ہم خود بھی اس واقعے پر غور کریں، اپنے بچوں کو بھی، اپنے چھوٹے خاندان کے لوگوں کو بھی، بچوں کو بھی اور دوسرے لوگوں کو بھی اس واقعے کو بتائیں کہ دیکھیں اللہ نے کیسے سچ میں نجات رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت کعب کے اوپر جو یہ واقعہ پیش آیا، وہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد سے میں نے ٹھان لی، پہلے بھی جھوٹ نہیں بولا کرتا تھا لیکن اس کے بعد سے ٹھان لی کہ مر جاؤں گا لیکن جھوٹ نہیں بولوں گا۔ ہم بھی یہ طے کر لیں کہ مر جائیں گے لیکن جھوٹ نہیں بولیں گے۔ جھوٹ جس بندے کے سامنے کعب بن مالک کا واقعہ ہو، جس بندے کے سامنے صحابہ کی زندگی ہو، ہم مسلمانوں کے سامنے یہ نمونہ ہے، ہم پھر جھوٹ بولیں، ہم پھر کاروبار میں دھوکہ کریں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علی النبی الامی الکریم۔